قبلہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے 7 سال کی جنگ ہوگی اور اس کا چوتھا سال ہے، تو جی اس حملے کے اندر جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، جو 13 جون کو حملہ کیا تھا، اس کے اندر ٹاپ ملٹری کے آفیشلز کو ایران کے شہید کر دیا گیا۔ بالکل ٹھیک اس ہے۔ کے بعد ایران نے ویسا حملہ کیا اور اب ایران کے جو ہے وہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایران کیسے ریٹیلیٹ کرے گا اس پر مزید؟ دیکھو بھائی، بات پتہ کیا ہے شاہ جی، میں جتنا کہ میں نے پڑھا ہے، جتنا کہ میں نے اسلام کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا، جتنا میں نے کوشش کی مطلب ٹو ایز ہیومن، لیکن قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے۔ یہ جو جانور ہم قربانی کے لیے قربان کرتے ہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ مہنگے جانور بھی موجود ہوتے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے، اس لیے مسلمانوں کی قربانی دنیا میں ہو رہی ہے کیونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے نے ان کے اندر پاکیزگی پیدا کر دی ہے۔ واہ۔ اب آگے جو بات ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو لشکر ہے جو ایران سے لڑ رہا ہے، تو اس کے پیچھے، اس کے پس منظر میں جائیے۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چوتھا سال ہے؟ ہوں۔ آپ نے فلسطین کی جنگ دیکھ لی، جی بیروت بالکل۔ کی، لبنان کی جنگ دیکھ لی، اور یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ شروع ہوئی تھی آج سے 4 سال تقریباً پہلے شام سے۔ شام سے بالکل۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے صلی فرمایا اللہ علیہ کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ وہ 80 میزائل جو پھینکے ٹھیک تھے ہے، ایران نے، بالکل۔ ٹھیک، وہ ایک اس سے پہلے کی بات ہے۔ شام میں جب رسالت مآب نے ایک حدیث ہے، چلے میں جی 3 4 حدیث کا ذکر کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ چیزوں کو اگر میں ایک دم سے جو ہے وہ لے کے چلوں گا نا تو شاید سمجھ نہیں آئیں گی، اس لیے مجھے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس میں کرنی جی پڑتی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اگر بات لمبی بھی ہوتی تو مجھے موقع دیجیے گا تاکہ میں اس کو ٹھیک کنکلوڈ کر ہے۔ جی سکوں۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیث کا ایک لفظ ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں برکت دے۔ پھر ایک اور جملہ ہے، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین آرام فرما رہے تھے اور آپ ایک دم سے اٹھے تو آپ نے فرمایا ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا۔ اللہ تو اکبر۔ بی بی زینب بنت جہش جو سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کی روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہاں پسینے کے آثار تھے، تو میں اللہ نے کہا یا اکبر۔ رسول اللہ کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ کو پریشان کر دیا؟ تو سرکار نے فرمایا عرب کے بادشاہ جب بت پرستوں کے ساتھ بت پرستی کریں گے تو خطہ عرب برباد ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور حدیث میں ہے کہ خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک کہ عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ کرنی شروع کر نہ دیں۔ کرنی شروع کر آپ نے ہوتی ہوئی دیں۔ دیکھ لی بالکل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ایسا شام سے جو شروع ہوا تھا ایک جو سلسلہ۔ کام ہے، سلسلہ، وہ اب ایران تک پہنچا ہے۔ اب اس صرف روٹ کو دیکھیے گا، ہوں۔ میں صرف تمہیدی گفتگو اس لیے کروں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ سب سے پہلے شام تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ کون سا ملک تھا؟ اردن۔ اردن۔ جارڈن جو ہے اس کو نیوٹرلائز کیا گیا مختلف طریقوں سے، اور پھر جارڈن نے راستہ دیا اسرائیل کی فوجوں کو شام میں گھسنے کا، صحیح۔ اپنی پراکسیز کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے۔ پھر شام میں رہتے ہوئے وہ جو ہے وہ فورسز گھسیں عراق میں، صدام حسین کے ذریعے ایران کو کمزور کیا گیا، لمبی لڑائیاں کبھی کویت میں، کبھی ایران میں، کبھی کسی طرح۔ عراق کا انفراسٹرکچر اس قدر برباد کر دیا گیا کہ عراق اسرائیل کے طیاروں کو اپنی حدود استعمال کرنے سے روک نہ سکے۔ ہوں۔ اس کے بعد اگلا پڑاؤ تھا ایران کا، وہ جو 300 بامبرز جو ہیں وہ اردن، شام، عراق سے ہوتے ہوئے ایران تک پہنچے ہیں۔ اس روٹ کی کلیئرنس سمجھتے جائیے گا۔
اگر یہ ایران فال کرتا ہے، اگر یہ ایران فال کرتا ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ وہ 300 بامبر سب سے پہلے تہران نہیں اسلام آباد میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ٹھیک ہے، یہ آپ اس روٹ کو سمجھیے جس روٹ سے دنیا لڑ رہی ہے۔ پھر میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے کچھ تھوڑی سی توفیق دی، میں نے کچھ نمبرز کو بھی پڑھا، ایسکٹولوجی تو شوق سے پڑھی لیکن میری جو اسپیشلائزیشن ہے دیٹ از ان قرآنک الفا نومیرکس۔ تو الفا نومیرکس کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ خطے بہت زیادہ ہاٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں 2025 کی جو ہے وہ اینول پریڈکشنز پہ کام کر رہا تھا، میری بہت ساری ویڈیوز ہیں بہت سارے چینل پہ، میرے اپنے چینل کے اوپر بھی، تو میں نے بارہا عرض کیا کہ 2025 کا نمبر ہے 9۔ 9 9 اینڈ کا، تکمیل کا نمبر ہوتا ہے، اور کمپلیشن۔ 9 نئے نظام کے شروعات کا نمبر بھی ہوتا ہے۔ پہلے جب ہم نے گفتگو کی تھی آپ نے یہ عرض کیا تھا، اور جی بالکل مجھے ٹھیک یاد ہے، ہے۔ 2025 جو ہے وہ انڈر دی انفلوئنس آف مارس ہے۔ مارس جو ہے وہ گریک میتھ میں جنگ کا دیوتا کہلاتا ہے۔ مارس گریک میتھ میں جو جنگ کا دیوتا ہے، تو جنگیں تو وہ اس جگہ پہ پرووک ہونی ہی ہونی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جنگیں اب جو وہاں سے شروع ہوئی ہیں، اس میں آپ نے لبنان کا کردار دیکھ لیا، اس میں آپ نے حزب اللہ کا کردار دیکھ لیا، اس میں آپ نے یمن کا، جہاں یمن سے کا۔ میں نے شروع کیا تھا، سرور انبیاء نے کہا تھا اللہم بارک لنا فی یمننا۔ یمن۔ یمن کے بارے میں ایک حدیث جو مجھے سمجھ آتی ہے، یمن کا نام لیے بغیر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے۔ آپ نے یمن کا ریڈ سی میں کردار دیکھ لیا۔ بالکل حوض کا۔ اب اس وقت جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایران بھی فال کر جائے گا، شاید، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے جس طرح کا کنڈکٹ ہے عالم اسلام کا، پھر اس کے بعد یہ آگ پھیلے گی سب کے گھروں میں۔ ابھی تو یہ آگ کسی کے گھر لگی ہوئی ہے، ابھی ہمارا گھر سیف ہے، پھر جب یہ سارے گھروں میں مشرق وسطیٰ میں پھیلے گی، کیونکہ یہ ورلڈ وار بننے جا رہی ہے، بلکہ ورلڈ وار بن چکی ہے۔ اس میں ترکی جو ہے، دیکھیں ترکی نے اسرائیل کے طیاروں کو راستہ دینے سے انکار کر دیا ہے نا۔ بالکل۔ وہ راستہ جو عراق سے ہوتا ہوا ایران آ رہا ہے، وہ راستہ ترکی سے بھی تو آ سکتا تھا۔ ترکی نے اپنی فضائی حدود جو ہے اس کو استعمال کرنے سے منع کیا۔ کانسٹنٹینوپل کوئی اتنا عام سا علاقہ بھی نہیں ہے۔ یعنی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی احادیث میں پہم کانسٹنٹینوپل کی جنگ کا ذکر ہے، پہم ذکر ہے کہ کانسٹنٹینوپل جو ہے وہ فتح ہوگا مسلمانوں۔ کانسٹنٹینوپل کیا ہے؟ قسطنطنیہ، قسطنطنیہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کانسٹنٹینوپل جو ہے وہ بیسیکلی قسطنطنیہ ہی قسطنطنیہ کا جو ہے وہ نام ہے۔ تو کانسٹنٹینوپل میں حضرت ابو ایوب انصاری سے لے کے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام کے مزار ہیں جو اس کی فتح کے یا اس کی جو ہے نا وہ لشکر کشی میں شامل ہوئے، کیونکہ سرور انبیاء نے بار بار فرمایا تھا کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس میں ہم نے جو ہے وہ اولہ جیشی کہ جو پہلا لشکر جو ہے وہ فتح حملہ کرے گا بلاد قسطنطنیہ پہ، تو وہ اس کے بارے میں حدیثیں تو ہم نے سنی ہوئی ہیں نا۔ بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، کسی کو اصلی کسی کو جعلی شامل کیا جاتا ہے۔ میں بات مکمل کر لوں پھر آپ کو بتا دوں۔ اسی طرح یہ کانسٹنٹینوپل جو ہے اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیے۔ ایسے ہی نہیں، سلطان محمد فاتح کے آنے سے بھی سینکڑوں سال پہلے سرور انبیاء نے کہا تھا کہ جو بادشاہ اس کو فتح کرے گا نعم الامیر، وہ بہت اچھا بادشاہ ہوگا۔